بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ آج ہم سیکھیں گے ایکسرسائز 8.1 کا کوشچن 4۔ تو کوشچن 4 ہے ہمارے پاس کنسٹرکٹ رومبس اے بی سی ڈی وین ون سائڈ اینڈ بیس اینگل آر گیون۔ ہمیں رومبس کنسٹرکٹ کرنا ہے جس کی 4 سائڈز ہوں گی، جن اے بی سی ڈی، اور اس کا 1 سائڈ ہمیں گیون ہے اور اس کا اینگل گیون ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلے ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ رومبس کیا ہے، پھر ہم اس کو کنسٹرکٹ بھی کریں گے۔ Definition of rhombus: a quadrilateral whose all sides are equal is called rhombus. Its angle are not right angle. یعنی کہ ایک کوادریلیٹرل ہے جس کی آل سائڈس کیا ہیں، وہ ایک دوسرے کے ایکول ہیں۔ اے بی ایکول ہے بی سی کے، بی سی ایکول ہے سی ڈی کے، اور سی ڈی ایکول ہے ڈی اے کے۔ یہ چاروں سائڈ جو ہوتی ہیں اس کی ایکول ہوتی ہیں، لیکن جو اس کا اینگل بنتا ہے وہ 90 ڈگری کا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا جو اینگل ہوتا ہے وہ رائٹ اینگل نہیں ہوتا۔ رائٹ اینگل ہم 90 ڈگری کے اینگل کو کہتے ہیں۔ مینس ہم نے جو اسکوائر پڑھا تھا اس کی بھی 4 سائڈز ایکول تھیں، لیکن جو اس کا جو اینگل تھا وہ چاروں اینگل تھے 90 ڈگری کے۔ اب اس کے جو ہیں اپوزٹ اینگل وہ ایکول ہیں۔ اس سائڈ کے جو ہیں ڈی اور بی، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یہ دونوں ایکول ہیں۔ اگر اے کا جو اینگل بن رہا ہے وہ ہے 110 کا، اور بی کا جو اینگل بن رہا ہے 70 کا، ان دونوں کو اگر ہم سم کریں تو ہمارے پاس 180 کا اینگل ہوگا۔ سم آف 2 اینگلز از ایکول ٹو کیا ہے، 180 ڈگری۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات کیا ہے، جو ہم اس کی پراپرٹیز کی طرف آ جائیں تو اس کی آل سائڈز ایکول ہیں، یہ بھی ہم نے سمجھ لیا ہے، اور اپوزٹس اینگل آر ایکول، یہ بھی ابھی آپ کو ڈیفائن کر دیا ہے۔ اور اپوزٹ سائڈز آر ایکول، جو اس کی دونوں اپوزٹ سائڈ ہوتی ہیں وہ دونوں ایکول ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو ڈائگنل کیا ہوتا ہے اس کا پرپینڈیکولر ہوتا ہے ایچ ادر، اور ڈائگنلز آر ناٹ ایکول، یعنی کہ جو اس کا ڈائگنل ہے یہاں سے پوائنٹ سی ٹو اے جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کا ڈائگنل ہوتا ہے۔ مینس ہم نے جو اس کا ڈائگنل ہے سی ٹو اے اینڈ ڈی ٹو بی، یہ دونوں کیا ہیں، اس کے ڈائگنل ہیں، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہے، ایکول نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں ہم اپنے رومبس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں، کوشچن 4 کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ایکسرسائز 8.1 سے پیچھے جو ہے پیج نمبر 140 پہ رومبس کنسٹرکٹ کیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو اسٹیپس دیے گئے ہیں ہم نے ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنا رومبس کو کنسٹرکٹ کرنا ہے۔ لیکن جو کیا ہے یہاں پہ جو ہمیں ویلیو دی گئی ہے، جو اس کی میجرمنٹ ہے، اے بی ہمارے پاس 5 سینٹی میٹر ہے، اور جو ہمیں گیون ہے پارٹ 1 میں ہمارے پاس 4 سینٹی میٹر ہے، اور اینگل ہے ہمارے پاس 120 کا۔ تو ہم نے اپنے اسی کے مطابق اپنے رومبس کو کنسٹرکٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جو ہے فرسٹ اسٹیپ کیا ہے، ڈرا اے بی 5 سینٹی میٹر لانگ۔ تو ہم نے کتنا لانگ کرنا ہے، 4 سینٹی میٹر لانگ کرنا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ڈرا کرنا ہے اے ٹو بی جو ہے وہ کتنا ہوگا، 4 سینٹی میٹر ہوگا۔ تو ہم نے اسکیل کو دیکھنا ہے، پوائنٹ 0 سے کو دھیان میں رکھتے ہوئے 0 سے لے کے ہم نے پوائنٹ 4 تک جو ہوتا ہے یہ 4 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے کیا ہے 4 سینٹی میٹر ہم نے لائن ڈرا کر لی ہے، لائن سیگمنٹ، تو جس کو ہم نے نیم دے دیا ہے اے اینڈ بی۔ کتنی ہے اس کی، یہ ہے 4 سینٹی میٹر۔ اب اسٹیپ 2 ہے ہمارے پاس، ہم نے پوائنٹ اے سے کنسٹرکٹ کرنا ہے بی اے ایکس، جو کہ ہوگا ہمارے پاس 120 ڈگری کا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے لینا ہے ڈیوائڈر کی مدد سے ہم کر لیتے ہیں، ہم کمپس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں، تو مجھے ڈیوائڈر سے زیادہ ایزی لگتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ڈیوائڈر کی جو لائن ہوتی ہے، یہ جو لائن جا رہی ہے اس سب سے نیچے، اس لائن کو ہم نے اپنی اس لائن کے اوپر رکھنا ہے، اور جو اس کا یہ پوائنٹ ہے سینٹر پوائنٹ، اس پوائنٹ سے ہم نے پوائنٹ اے کو ملانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ملاتے ہوئے اب ہمیں جو کہا ہے، کتنا کہا ہے، 120 کا ڈگری کا اینگل کہا ہے۔ تو ہم نے یہاں سے دیکھیں 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 اینڈ 110، اس سائڈ سے اگر جائیں تو یہاں پہ بن رہا ہے 110 کا اینگل۔ تو ہم نے یہاں پہ کیا کیا، ہمارے پاس جو 110 یہاں پہ ہم نے پوائنٹ لگا دیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے پوائنٹ لگا دیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس پوائنٹ کے ساتھ ہم نے ڈوٹڈ لائن کو ڈرا کرنا ہے۔ اسٹیپ بھی پڑھتے ہیں ساتھ کے ساتھ۔ ٹیکنگ پوائنٹ اے ایز سینٹر ود ریڈیس ایم اے بی، ہم نے کیا کرنا ہے، پوائنٹ اے کو سینٹر لینا ہے، پھر جو ریڈیس تھا اے اور بی کا اس کے مطابق آرک لگانی ہے۔ تو ہم پہلے کیا کر لیتے ہیں، یہ جو ہم نے پوائنٹ لگایا تھا یہاں پہ ہم ڈوٹڈ لائن لگا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈوٹڈ لائن لگا لی، اس کو ہم نے کیا نیم دے دینا ہے، بی اے ایکس۔ تو ہم نے اس کو ایکس کا نیم دے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو
ڈرا ہو گئی یہ لائن BAX، ٹھیک ہے، یہاں تک ہوا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی میجرمنٹ لینی ہے جو کہ 4 سینٹی میٹر تھی، ہم نے کمپس لینا ہے، اس کا نیڈل پوائنٹ 0 پہ رکھنا ہے اور اس کا پینسل کی نوک کو ہم نے رکھنا ہے 4 پہ، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا بھی آگے پیچھے نہیں ہو تو اگر تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہوگا ہمارا جو رومبس ہے صحیح طریقے سے کنسٹرکٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں پوائنٹ بالکل ایکول ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو چھیڑخانی نہیں کرنی، ہلانا نہیں ہے۔ اس کے نیڈل پوائنٹ کو پوائنٹ A پہ رکھتے ہوئے ہم نے ایک آرک لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آرک لگا دی، یہ ہمیں مل گیا، کتنا مل گیا، 4 سینٹی میٹر، ٹھیک ہے۔ اس کا ہم نے D کا نیم دے دینا ہے، AX 8 پوائنٹ D، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے پوائنٹ D کا نیم دے دیا جہاں پہ ہم نے ایک آرک لگائی تھی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اسٹیپ 4 ہے ہمارے پاس، ٹیکنگ پوائنٹ B and D ایز سینٹر۔ ہم نے B اور D کو کیا سینٹر رکھتے ہوئے کیا کرنا ہے، with the same radius of MAB draw arc cutting each other at C۔ تو ہم نے سیم ریڈیس رکھتے ہوئے، یعنی کہ جو ریڈیس ہم نے رکھا تھا 4 سینٹی میٹر کا، اسی ریڈیس سے ہم نے پہلے کیا کرنا ہے، پوائنٹ B سے ایک آرک لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے پوائنٹ D سے ایک آرک لگانی ہے، یہ نیڈل پوائنٹ پہ اس پوائنٹ پہ رکھا اور ہم نے ایک آرک لگائی، یہ رہی۔ تو جہاں پہ یہ دونوں آرک کٹ کر رہی ہیں اس پوائنٹ پہ ہم نے لائن ڈرا کر لینی ہے، اس پوائنٹ تک، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ڈرا کر لی، بالکل پوائنٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے۔ اب ہم نے اس کو نیمنگ دے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس تھا AB، یہاں پہ ہم نے C کا نیم دے دینا ہے اس کو، جو کہ ہو گیا۔ اب ہے ڈرا BC اینڈ DC، جو ہم نے ڈرا کر لیا ہے DC اینڈ BC، ہم نے 2 لائن ڈرا کر لی ہیں اس کے ساتھ۔ اب کیا کرنا ہے، ہمارا ناؤ ABCD از ریکوائرڈ رومبس۔ اب ہمارے پاس جو ہے وہ ABCD کیا ہے، ہمارا رومبس تیار ہے، کنسٹرکٹ کر لیا۔ اس لائن کو ہم نے یہاں تک جو ہے ہم نے ڈارک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا رومبس کنسٹرکٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں پارٹ B کی جانب، کویشچن 4 کے۔ تو اسٹوڈنٹس اب ہمارے پاس اس کا کویشچن 4 کا پارٹ B ہے، کنسٹرکٹ رومبس PQRS when one side and a diagonal are given۔ ہمیں 1 سائڈ ملی ہے اور اس کا ڈائگنل گیون ہے، اور جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ رومبس کی جو 4 سائڈز ہوتی ہیں وہ ایکول ہوتی ہیں، یعنی کہ جتنا میئرمنٹ ہے ہمارے پاس 5 سینٹی میٹر 1 سائڈ ہے تو 5 سینٹی میٹر سیکنڈ سائڈ، تھرڈ سائڈ اینڈ فورتھ سائڈ، ساری جو سائڈ ہیں وہ 5 سینٹی میٹر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس جو ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اسٹیپ 1 ہے ہمارے پاس، یہ جیسے ہم نے پیچھے سیکھا تھا ایگزامپل میں، تو وہیں سے ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے اسٹیپس کو، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ اسٹیپ ہے کنسٹرکشن کا، جو ہمارے پاس ہے ڈرا PQ 4 سینٹی میٹر لانگ۔ تو ہمارے پاس یہاں پہ 5 سینٹی میٹر ہے تو ہم نے 5 سینٹی میٹر لانگ جو ہے ہم نے PQ ڈرا کرنا ہے۔ تو ہم نے لکھ لیے یہاں پہ P to Q ڈرا کی ہے لائن، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ 0 سے لے کے ہم نے کہاں تک، 5 تک لینی ہے، ٹھیک ہے۔ 5 سینٹی میٹر ہمیں چاہیے تو ہم نے اس کو نیم دے دینا ہے P اینڈ Q، کتنا ہے یہ 5 سینٹی میٹر۔ اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اسٹیپ 2 ہے ہمارے پاس، ٹیک پوائنٹ P ایز سینٹر۔ ہم نے P کو سینٹر لیتے ہوئے ود ریڈیس 6 سینٹی میٹر ایک آرک لگانی ہے، یعنی کہ ہم نے اپنے کمپس کی مدد سے پوائنٹ 0 سے لے کے 6 تک پہلے اس کا ریڈیس کرنا ہے، سیٹ کرنا ہے۔ ہمارے پاس بالکل ایکول ہونا چاہیے، 0 پوائنٹ سے لے کے 6 تک ہے یہ بالکل، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو ہلانا نہیں ہے، پوائنٹ P کو سینٹر رکھتے ہوئے اسی سیم جو ریڈیس ہے 6 جو ہمیں ریڈیس دیا تھا، سوری QS جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ اب 4 سینٹی میٹر ہے، تو اب ہم نے اس کے مطابق کرنا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، 4 سینٹی میٹر لینا ہے اپنا جو ریڈیس ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے Q کو سینٹر رکھتے ہوئے ایک آرک لگانی ہے جو کہ جس کا ریڈیس ہے ہمارے پاس 4 سینٹی میٹر، ٹھیک ہے۔ ہمیں کیا چاہیے، Q to S چاہیے، جو ڈائگنل ہے اس کا Q سے لے کے S تک یہاں پہ ہوگا، تو اس لیے ہم نے Q کو سینٹر رکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے ڈائگنل کے میجرمنٹ کرنی ہے، کتنا ہے ڈائگنل 4 سینٹی میٹر، تو ہم نے 4 سینٹی میٹر ریڈیس رکھا ہے اپنے کمپس کا اور ایک آرک لگا دے، ٹھیک ہے۔ اب جو تھرڈ اسٹیپ ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ٹیک پوائنٹ Q
پہلے ہم نے پوائنٹ کیو سے جتنا ریڈیس تھا، ریڈیس ہمیں جو گیون ہے 4 سینٹی میٹر، تو ہم نے وہ آرک لگائی تھی۔ اب ہم نے پوائنٹ پی کو سینٹر رکھتے ہوئے ہمیں جو لائن کی جو لینتھ ہے 5 سینٹی میٹر ہے، اتنا ہم نے ڈیوائڈر کی کمپس کی نوک اور پینسل کی ان دونوں کا جو ریڈیس ہے کمپس کا وہ 5 سینٹی میٹر رکھتے ہوئے یہاں پہ ایک آرک لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے نیڈل کو ہم نے پوائنٹ پی پہ رکھنا ہے، پوائنٹ پی کو سینٹر لیا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، سیکنڈ اسٹیپ یہاں پہ ہم نے میں بعد میں یہ پڑھ لوں گی، پہلے ہم اس کو جلدی سے ڈرا کر لیتے ہیں۔ پوائنٹ کیو پہ ہم نے رکھتے ہوئے آرک لگانی ہے، پھر جو ہمیں جو اس کا نیڈل مڈ پوائنٹ ملا تھا یہاں پہ رکھتے ہوئے جو سینٹر پوائنٹ تھا آرک لگائے تھے، یہاں پہ ہمیں 2 پوائنٹ مل گئے ہیں، ایک یہ رہا اور ایک یہ رہا۔ یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، لائن ڈرا کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں پوائنٹ مل گئے ہیں، پہلے ہم نے پی کو سینٹر رکھا، آرک لگائی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے اس سائڈ کی طرف ہم نے کیو کو سینٹر رکھتے ہوئے آرک لگائی، پھر یہ جو پوائنٹ تھا یہاں پہ ہم نے نیڈل کو رکھا اپنے کمپس کی اور اس سائڈ آرک لگائی، تو ہمیں کیا مل گیا، سینٹر پوائنٹ مل گیا، ایک یہ اور ایک یہ۔ تو ان جو سینٹر پوائنٹ ملا ہے ان پوائنٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے لائن ڈرا کر دینی ہے، پی کیو۔ اب یہاں پہ ہم نے آر کا نیم دے دینا ہے، یہاں پہ ہم نے ایس کا نیم دے دینا ہے۔ پی کیو آر ایس ہمارے پاس جو ہے رومبس کنسٹرکٹ ہو گیا ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہے اس کے مطابق میں آپ کو اسٹیپس لکھ دیتی ہوں تاکہ بچوں کو کوئی کنفیوژن نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اسٹوڈنٹس میں نے اسٹیپس لکھ لیے ہیں، اسٹیپس آف کنسٹرکشن۔ اب ہم پھر سے ایک دفعہ کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں اپنا رومبس تاکہ ان اسٹیپ کے مطابق آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ وہ بک میں تھے تو اس میں نیمنگ میں چینجنگ آ رہی تھی، پی ٹو کیو اینڈ کیو ٹو ایس جو تھا تھوڑا سا اینگل میں فرق آ رہا تھا، اس لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے، میں نے الگ سے اسٹیپ لکھ لیے ہیں، ہم ان کے مطابق دوبارہ سے کنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ تو فرسٹ اسٹیپ ہے ہمارے پاس ڈرا پی کیو 5 سینٹی میٹر لانگ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ڈرا کرنا ہے پی ٹو کیو جو کہ ہے ہمارے پاس 5 سینٹی میٹر، تو ہم نے 0 سے لے کے 5 تک جو ہے ایک ڈرا کرنا ہے پی اینڈ کیو۔ اس کا ڈسٹینس کتنا ہے، یہ کتنے لانگ ہے، 5 سینٹی میٹر لانگ، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس جو دوسرا اسٹیپ ہے، ٹیک پوائنٹ کیو ایز سینٹر ود ریڈیس 4 سینٹی میٹر، ڈرا این آرک۔ ہم نے ریڈیس لینا ہے 4 سینٹی میٹر، کیونکہ جو ہمارے پاس تھا ڈائگنل کی سائڈ تھی وہ تھی 4 سینٹی میٹر، اور جو سائڈ تھی یہ کیو ایس ہے تو ہم نے کیو سے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ کیو سے ہم نے لینا ہے ڈسٹینس 4 سینٹی میٹر، تو ہم نے اپنے کمپس کو سیٹ کر لینا ہے، ایک نیڈل کی جو نوک ہے وہ 4 پہ رکھنی ہے اور پینسل کی نوک کو 0 پہ رکھتے ہوئے 4 سینٹی میٹر کا جو ریڈیس ہے وہ رکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے، پوائنٹ کیو کو سینٹر لینا ہے اور ہم نے ایک آرک لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ پوائنٹ کیو پہ ہم نے نیڈل رکھنی ہے اپنے کمپس کی اور اس طریقے سے ایک آرک لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ کتنا ریڈیس رکھا ہے اس کا، 4 سینٹی میٹر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ٹیک پوائنٹ پی ایز سینٹر ود میجرمنٹ پی کیو۔ اب ہم نے پی کو سینٹر رکھتے ہوئے جو کہ ہمارے میجرمنٹ تھی پی ٹو کیو ہمارے پاس تھی جو تھی 5 سینٹی میٹر، تو اب ہم نے اپنے اس کو کمپس کو سیٹ کرنا ہے 5 سینٹی میٹر، کیونکہ 4 سائڈ جو ہوتی ہیں وہ ایکول ہوتی ہیں ایک دوسرے کے، تو 1 سائڈ ہمیں 5 سینٹی میٹر ملی ہے تو 4 سائڈ ہم نے 5 سینٹی میٹر کے حساب سے بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے سیٹ کر لیا ہے اپنے کمپس کو۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، پی کو سینٹر رکھتے ہوئے ایک آرک لگانی ہے اس طریقے سے، یہ ہمیں پوائنٹ مل گیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمیں پوائنٹ ملا ہے یہ دیکھیں، اب ہمیں اس کو کیا کرنا ہے، پارٹ 4 کو پڑھنا ہے، جوائن پوائنٹ کیو ٹو ایس۔ ہم نے جوائن کرنا ہے پوائنٹ کیو سے ایس تک، یہ جو اس کا ڈائگنل تھا ہمارے پاس ہم نے پہلے اس کو جوائن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیو ٹو ایس، اس کو ہم نے ایس کا نیم دے دینا ہے، اینڈ پھر کیا ہے ہمارے پاس پی ٹو ایس، پی ٹو ایس ہم نے جوائن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیو ٹو ایس اینڈ پی ٹو ایس، تو یہ ہمارے پاس کتنی ہے، یہ 5 سینٹی میٹر ہے، یہ بھی سائڈ ہمارے پاس 5 سینٹی میٹر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایکول سائڈز ہوتی ہیں، 4 سائڈز آر ایکول۔ اب ہمارے پاس کیا ہے، جو اس کا 5 اسٹیپ ہے وہ ہے ٹیکنگ پوائنٹ
Q and S. آگے ہم نے کیا کرنا ہے، تو اسٹوڈنٹس تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی، یہ جو 5 پوائنٹ ہے آدھا یہاں پہ ہے تو آدھا یہاں سے اسٹارٹ ہے، ٹھیک ہے، 5 پوائنٹ. تو یہاں پہ ٹیکنگ پوائنٹ Q اینڈ S، ہم نے پوائنٹ Q اور S کو لینا ہے اور ہم نے کیا کرنی ہے، دونوں طرف ایک آرک لگانی ہے، ٹھیک ہے. S سینٹر اینڈ ود ریڈیس PQ، جتنا ریڈیس PQ تھا یعنی کہ 5 سینٹی میٹر ہم نے ریڈیس لینا ہے اپنے کمپس کا، اور ہم نے آرک لگانی ہے کہاں پہ، جو جس پوائنٹ کو کٹ کریں گی وہ ہوگا پوائنٹ S، یعنی کہ ہم نے 5 سینٹی میٹر ریڈیس لیا 0 سے لے کے 5 تک، ٹھیک ہے. پھر ہم نے پوائنٹ Q کو لینا ہے سینٹر اور ایک آرک لگانی ہے اس طریقے سے، یہ جو پوائنٹ 5 ہے ہم نے پڑھا ہے یہ اس کے مطابق. پھر ہم نے پوائنٹ S کو سینٹر لینا ہے اور آرک لگانی ہے اس طریقے سے. جو ہمیں سینٹر پوائنٹ ملا ہے جہاں پہ دونوں آرک ایک دوسرے کو کٹ کر رہی ہیں، وہ یہاں پہ کٹ کر رہی ہیں، ہمیں جو سینٹر پوائنٹ ملا ہے ہم نے اس پوائنٹ کی مدد سے ہم نے Q to R ڈرا کرنی ہے اور R to S ڈرا کرنی ہے. یہ ہمارے پاس ہے پوائنٹ 6، ٹھیک ہے. جوائن Q to R اینڈ R to S، دس از دا پوائنٹ 6، ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے جو بھی PQRS گیون ہو اس کے مطابق آپ دیکھتے جائیں اس اسٹیپ کے مطابق، ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس آگے رومبس، یہ کون سی شیپ ہے، رومبس ہے، کیونکہ اس کے جو دونوں سائڈ کے جو اینگل ہے، جو اپوزٹ اینگل ہوتے ہیں وہ ایکول ہوتے ہیں. یہ P اور R جو اینگل ہے یہ ایکول ہے، اور اس کی جو 4 سائڈز ہیں آل سائڈز آر ایکول. اور اب ہم نے یہ کنسٹرکٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے جی. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہم نے کس طریقے سے کنسٹرکٹ کیا ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھنا. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.